قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے ساتھی بلند آواز سے درود شریف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے پیار کیا، جس نے میری سنت کو محبوب سمجھا، محبوب رکھا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ان لفظوں کو ذرا دل اور دماغ میں جگہ دے دیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محبوب رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی۔ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حکیم اختر رحمہ اللہ کراچی کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ فرمائے جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کو 3 فائدے ملتے ہیں۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنت پر عمل کرتا ہے ان کو 3 فائدے ملتے ہیں۔ ایک بات اہم ہے عزیزو۔ پہلا تو فائدہ یہ ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فساد کے دور میں، فساد کا دور ہے، فحاشی اور اوریانی کا دور ہے، فساد اور فحاشی کے دور میں، اس دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب۔ کیا بات ہے! ایک تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو۔ جو ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، توحید، ربنا اللہ، توحید پر چلے، توحید میں کوئی لچک نہیں دی، اونچ نیچ نہیں دی، سمجھا نہیں، مضبوط کھڑے ہو گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت بھی کی، استقامت کی معنی اعمال صالحہ بھی کیے۔ جو یہاں استقامت کی معنی مفسرین نے لکھا ہے، یہاں استقامت کی معنی اعمال صالحہ بھی کیے ہیں۔ توحید بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ خوشخبری مل رہی ہے موحدین کو، خوشخبری موحدین کو مل رہی ہے، توحید والوں کو خوشخبری مل رہی ہے عزیزو۔ تو شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو نصیب ہوگی اس شخص کو ہوگی جو ایمان بھی لایا، جس نے اعمال صالح بھی کیے۔ ایمان بھی، عمل صالح بھی۔ 2 فائدے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی جو سنت پر عمل کرے گا۔ اور تیسرا اور اہم اور بڑا فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، فرمایا یحببکم اللہ، اللہ کا وہ بندہ محبوب بھی بن جائے گا۔
صرف محبوب نہیں، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ کیا بات ہے عزیزو! تو سنت پر عمل کرنے کے کتنے فائدے عزیزو؟ 3 فائدے ہیں۔ ایک تو سنت پر جو عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ آپ اعظم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ تیسرا یہ کہ وہ اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھا دیں؟ ایک صحابی ہیں، ایک لقمہ گر جاتا ہے، ان کو صاف کر کے کھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ سمجھا نہیں؟ واقعات آپ کو معلوم ہے۔ تو غلام کہنے لگا آپ نیچے اٹھا رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ یہ کیا کہیں گے؟ تو نبی کا صحابی ہے، ان کو کوئی تہذیب ہی نہیں۔ تو صحابی کیا فرماتے ہیں؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ارے ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں۔ سمجھا نہیں؟ حضرت عثمان ذی النورین صلح حدیبیہ میں جب اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ ملتے ہیں اور جاتے ہیں سرداروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ چلو سرداروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، چلتے ہیں، تو وہ حضرت عثمان ذی النورین کی جو چادر تھی وہ پنڈلی تک تھی۔ چونے سبحان اللہ، پنڈلی تک تھی۔ تو چچا زاد بھائی جو کافر تھے ان کو کہا نیچے کرو، ان کو چادر کو نیچے کرو، کیا کہیں گے مشرک، کیا کہیں گے، ہمارے سردار کیا کہیں گے، اس کو چادر کو نیچے کرو۔ تو حضرت عثمان ذی النورین کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی محبوب کی چادر کو اس طرح دیکھا ہے، نیچے نہیں کروں۔ ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے نہیں کروں۔ عزیزو آج اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہماری چادر، ہماری سلوار وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، ان کو گناہ نہیں سمجھتے ہم۔ سمجھا نہیں؟ اور سنت کی کتنی توہین کر رہے ہیں عزیزو ہم، اس کی فکر ہی نہیں ہے ہمیں۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وفات کے بعد 6 مہینے تک خوشبو آتی تھی، 6 مہینے تک قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ جب مٹی اٹھائی اور مٹی لیبارٹری میں چیک کرائی تو لیبارٹری والوں نے کہا کہ یہ خوشبو یہاں کی نہیں، کسی اور جہاں کی ہے، کسی اور جہاں کی ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری فرما رہے ہیں اپنی زوجہ سے، بیٹی ہے جوان ہوگی تو بتانا مجھے، دیر نہیں کرنا۔ حضرت احمد علی لاہوری سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں، وہاں سے وہ اوپر سے زوجہ کہہ رہی ہے کہ احمد علی بیٹی جوان ہو گئی۔ حضرت احمد علی لاہوری اوپر نہیں چڑھے، سیڑھیوں پر اوپر جب یہ سنا جملہ کہ بیٹی جوان ہو گئی، وہ نیچے اتر گئے، نیچے ہی اترے اور مسجد میں ایک طالب علم پڑھ رہے تھے، ایک طالب علم کے ساتھ نکاح کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا، سنت پر عمل کرنا ہے۔ سنت پر 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا، نماز کا وقت آ جائے پڑھنے میں دیر نہ کرنا۔ گپ شپ لگا رہے ہیں نا، بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، راستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ بھی ہے کہ منادی نے آواز دی ہے نماز کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہم نرم گرم بسترے میں سو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ اس نے پوری رات تہجد کی نماز پڑھی۔ کیا بات ہے عزیز، نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھنے میں دیر نہ کرنا، لڑکی جوان ہو جائے شادی کرانے میں دیر نہ کرنا، شادی کرانے میں دیر نہ کرنا۔ آج باپ کو بھی فکر نہیں، جو بھائی ہیں ان کو بھی فکر نہیں کہ ہماری بہن جوان ہو گئی ہے، والدین کو فکر نہیں، بھائی تو فکر کرے، بھائی بھی فکر نہیں کر رہے۔ سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے عزیزو، اچھے بھلے گھرانوں میں کون فکر کرے گا اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالْأَيِّمُ إِذَا بَلَغَتْ، لڑکی جوان ہو جائے تو شادی کرانے میں دیر نہ کرنا۔ تیسری بات فرمایا جنازہ حاضر ہو جائے تو پڑھنے میں دیر نہ کرنا، پڑھنے میں دیر نہ کرنا۔
کیا صحابہ کرام کی عزیزو شان تھی. ایک صحابی ہے، اللہ اکبر، ایک صحابی اسلام سے پہلے ایک عورت سے تعلق تھا، ناجائز تعلق تھا. جب اسلام لے آئے تو وہ عورت پیچھے پڑی تو چہرہ دوسری طرف کر دیا، پھر اس طرف آئی چہرہ دوسری طرف کر دیا. کہ تو وہ نہیں ہے، تو وہ نہیں جو میرے پیچھے بھاگتا تھا، تو وہ نہیں. کہا کہ میں وہی ہوں. صحابی فرماتے میں وہی ہوں، لیکن جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا ہے ایمان لایا ہوں، تمہاری طرف دیکھنا حرام کر دیا ہے. سمجھا نہیں؟ تو سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ملے گا. کتنے؟ 3 فائدے ملیں گے عزیزو. سنت پر عمل کرنے کے 3 فائدے دوبارہ میں عرض کرتا ہوں عزیزو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو آدمی جو سنت پر عمل کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. اور تیسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا وہ اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری سنت کو محبوب رکھا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کل بھی آپ نے بات سنی کہ ایک سنت پر عمل کرنے سے 3 فائدے ملتے ہیں. سنت پر عمل کرنے سے 3 فائدے ملتے ہیں. ایک تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے، اور تیسرا جو سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو پہلے السلام علیکم کہتے تھے، دوسرا مسکرا کر بات کرتے تھے. پہلا السلام علیکم، دوسرا مسکرا کر بات کرتے تھے. دیکھا جائے تو آج یہ سنتیں چھوٹ گئی، ہم سے ترک ہو گئی. گھر میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں کھانا پکائے، روٹی تیار ہے، کپڑے استری کیے. تو آج سے انشاءاللہ عہد کریں کہ سنت پر عمل کریں گے. پہلا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوسری بات کریں گھر والوں سے تو مسکرا کر بات کریں، غصے سے نہیں، ناراضگی سے نہیں. سمجھا نہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کدوں کے قطروں کو تلاش کر رہے ہیں. سب کہتے ہیں نا سبحان اللہ. آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ کدو کے قطروں کو تلاش کر رہے ہیں. اس وقت سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی، کدو سے محبت ہو گئی. آج ہماری عورتیں کدو نہیں پکاتی، لوگی نہیں پکاتی. ان کو سمجھاؤ اس نیت سے، چاہے کہ تمہاری طبیعت پر نہیں آ رہا، تمہاری طبیعت نہیں چاہ رہی، اس نیت سے آپ پکائیں کہ نبی کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، اسی وجہ سے ہم بھی کدو کھا رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، خادم سے کہتے ہیں کہ جب تک کدو ملتا ہے بازار سے وہ لیتے آ جاؤ، جب تک کدو ملتا ہے لیتے آؤ. کہتے ہیں کہ 7 سال تک مسلسل کدو کھایا ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے. تو سنت پر عمل کرنے سے 3 فائدے ملتے ہیں. سنت پر عمل کرنے سے 3 فائدے ملتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب چڑھائی ہوتی تھی تو چڑھائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر کیا فرماتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جب نیچائی ہوتی تھی اترتے تھے تو کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم کریں، جب چڑھائی ہوتی چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، جب نیچائی ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ.
سمجھا نہیں؟ آپ بستر پر آتے ہیں، بستر بچھایا آپ نے، چائے کے بستر صاف ہے، 3 دفعہ اس کو کپڑے سے صاف کریں۔ کپڑا نہیں ملتا تو ہاتھ سے صاف کریں، تو ہاتھ سے صاف کرنا یا کپڑے سے صاف کرنا سنت ہے، سمجھا تھا؟ آپ سنت پر عمل کریں گے تو 3 فائدے مل جائیں گے، سمجھا نہیں؟ مسجد میں داخل ہوں گے، سیدھا پاؤں اندر رکھیں گے، سنت پر عمل کریں گے، کتنے فائدے ملیں گے؟ باہر نکلیں گے، الٹا پاؤں رکھیں گے، کتنے فائدے ملیں گے؟ 3 فائدے ملیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تقریباً آپ کو حدیث یاد ہو چکی ہوگی، سمجھا نہیں؟ اور یہ بھی آپ نے یاد کیا ہوگا کہ ایک سنت پر 3 فائدے ملتے ہیں، ایک سنت پر 3 فائدے مل رہے ہیں، اور فائدے بھی اہم فائدے ہیں عزیزو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، کتنے فائدے؟ 3 فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فساد کے دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کی شفاعت کریں گے، ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو۔ اور تیسرا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا وہ اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا۔ سمجھے نہیں؟ یہ بات یاد آ گئی آپ کو، حدیث بھی یاد آ گئی ہوگی۔ اور یہ فائدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، 3 فائدے عزیزو یاد کریں، دوسروں تک پہنچائیں کہ انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک عورت آئی، سواری پر تھی، اونٹ پر تھی، بوڑھی عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی گر گئی، جلدی سے اٹھے، اور جب وہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کندھا مبارک پیش کیا۔ صحابہ کرام حیران، یہ کون عورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا دے رہے ہیں؟ یہ کون عورت ہے؟ بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، کوئی چیز لے کر آئے، اس نے نوش کی، چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا ہے؟ صحابہ کرام سے فرمایا پتا ہے تمہیں یہ کون تھی؟ اور صحابہ کرام کی یہ خاصیت تھی، یہ عادت مبارکہ تھی، جو بات معلوم بھی ہوتی تھی پھر بھی یہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ خصوصیت تھی، ہے نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ کون تھی؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اماں حلیمہ تھی۔ کیا بات ہے، یہ اماں حلیمہ تھی۔ رضائی اماں کی اتنی خدمت ہے، جو رضائی اماں جس نے دودھ پلایا اس کی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کی ہے، تو سگی ماں کی کتنی عزت ہوگی؟ نا سگی ماں کی کتنی عزت ہوگی؟ یہ تو رضائی اماں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی بہن کی کتنی عزت کی ہے، پتہ ہے؟ صحابہ کرام گئے، کسی محاذ پر گئے اور واپس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، وہ کہہ رہی کہ تم ہمیں گرفتار کر رہے ہو، پتہ ہے تمہیں تمہارا جو نبی ہے وہ میرا بھائی ہے۔ آپ جلدی اٹھے، کہاں ہے؟ آ گئی، وہ بی بی شیمہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں خدمت کی ہے، جو اماں حلیمہ کی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تو چھوڑو، جس کی یہ سفارش کرے ان کو بھی چھوڑ دو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی بہن کی اتنی عزت کی ہے عزیزو، رضائی اماں کی اتنی عزت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی اماں اپنی چادر پر بٹھایا ہے. آج سگی ماں کی عزت نہیں ہے، بیوی کی عزت ہے، ماں کی عزت نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں ہمارے دوست احباب، سمجھا نہیں؟ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ایسا بھرو گے. تو جیسا کرو گے ایسا بھرو. اگر والدین کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کر رہے ہو آپ، تو یاد رکھو تمہارے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار ہوگا، تمہارے ساتھ بھی اس طرح ہوگا. کما تدین تدان. آج والدہ کو اور والد کو باہر بٹھاؤ، باہر سلاؤ، باہر سلاؤ. وہ سردی میں گرمی میں کمرے سے باہر، بھائی نسوار دیتے ہیں، ناس دیتے ہیں، زکام ہے، کھانسی ہے، ساری رات نیند ہماری خراب کرتے ہیں. باہر بٹھاؤ، باہر چارپائی دے دو، باہر. کرتے نہیں کرتے؟ یاد رکھو آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. یہ تو اندازہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے. لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، ہے نا قرآن؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ضروری، اس طرح والدین کی اطاعت بھی ضروری، فرما بردار بھی ضروری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبائر کو شمار کیا ہے، کبیرہ گناہوں کو شمار کیا ہے، فرمایا کہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. اور جنت میں جانے کا آسان راستہ والدین کی خدمت ہے. جو جنت میں جانے کا آسان راستہ والدین کی خدمت ہے. پاؤں پکڑ لو، دعائیں کراؤ. پہلے ہمارے زمانے میں ہوتے تھے، جب وہ کوئی بیٹا جاتا تھا، وہ اماں پیٹھ تو تھا، پیٹھ پر ہاتھ رکھو. گھر سے نکلتے تھے، اماں اور ابو کو کہتے تھے پیٹھ پر ہاتھ رکھو تو کام ہو جائے. کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ آج وہ کہاں گئی عزت احترام، کہاں گئی عزیزوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین آئے، یہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، اور میں 3 لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. 3 لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. 3 لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمائی. آمین آمین آمین. کیا مانا؟ جبرائیل امین بددعا دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. 3 لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. جس نے رمضان مبارک دیکھا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اس کے لیے ہلاکت ہے. کیا مانا؟ جان بوجھ کر روزہ چھوڑا، کوئی عذر نہیں دی، کوئی مجبوری نہیں تھی، بغیر کسی عذر کے رمضان مبارک کا احترام نہیں کیا، اس کے لیے ہلاکت ہے. تو رمضان مبارک آ رہا ہے عزیزو، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھا نہیں؟ جان بوجھ کر جس نے روزے چھوڑے، اس کے لیے ہلاکت ہے. اور جس نے والدین کو دنیا میں دیکھا، والدین کی خدمت نہ کر سکا، جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس کے لیے ہلاکت ہے. کیا مانا؟ والدین دنیا میں موجود تھے، والدین کی خدمت کرتا اور جنت چلا جاتا. وہ کیا تھا؟ جنت چلا جاتا. والدین کی خدمت نہیں کی، اس کے لیے ہلاکت ہے. دیکھا دنیا میں، والدین کو دیکھا، والدین کی خدمت نہیں کی، اس کے لیے ہلاکت ہے. اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود نہ بھیجے، اس کے لیے ہلاکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کا اسم مبارک آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا، اس کے لیے ہلاکت ہے. بلند آواز سے درود شریف. جب آپ کو کہا جائے درود شریف کے لیے تو بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، ایسے کہ مسجد جھوم اٹھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرتن فقد صلی اللہ عشر مرات. جو میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتے ہیں. اتنی فضیلت ہے. جس کو یاد نہیں تو یاد کر لے، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے عزیزو. جب کہا جاتا ہے درود شریف پڑھو تو
چند احباب درود شریف پڑھ دیں تو معلوم ہوتا ہے یا تو بات سمجھتے نہیں ہے یا درود شریف آتا نہیں ہے، ایک بات تو ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بد دعا کم دی جبرائیل امین کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی؟ تو 3 لوگوں کے لیے ہلاکت، والدین کو دنیا میں دیکھا، خدمت نہ کر سکا، ہلاک ہو گیا وہ۔ تو عزیزو جن کے والدین ہیں وہ ان کے لیے تو موقع ہے والدین کی خدمت کریں۔ حکیم اختر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے کہ بمبئی کا ایک سیٹ تھا، ایک صوفی صاحب تھا، بمبئی کا صوفی صاحب، لکھا ہے ایسے بیان کیا، صوفی صاحب تھا، ماں اور اس کی بیوی کا تکرار ہوا، جھگڑا ہوا آپس میں۔ اس اللہ والے نے ماں کی طرفداری نہیں کی، بیوی کی طرفداری کی۔ کس کی؟ بیوی کی طرفداری کی۔ تو ماں سے بد دعا نکلے گی نہیں نکلے گی؟ بیوی کی طرفداری کو کسی نے کی اور ماں کو ایذا پہنچائی تو بد دعا نکلے گی نا۔ اس نے اس کی زبان سے بد دعا نکلی، تمہیں میرا جنازہ بھی نہیں نصیب نہیں ہوگا۔ صوفی، بڑا صوفی صاحب، اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ اس کا جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا، چہرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ مولانا حکیم اختر رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہے عزیز۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھائی والدہ کی خدمت کرو تو بیوی کو چھوڑ دو، ایسا بھی نہیں ہے عزیزو۔ والدین کا حق اپنی جگہ پہ ہے، بیوی کا حق اپنی جگہ پہ ہے، دونوں کو ساتھ چلاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ بیوی کی طرفداری کرو، ماں بیٹھی روتی رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے، اطاع الرجل امرأتہ وحق امہ، کیا قیامت کی نشانی ہے؟ بیوی کی فرما برداری کرے گا، شوہر بیوی کی فرما برداری کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ حق امہ ادنی صدیقہ واقصی اباہ، دوست کی عزت ہوگی، باپ کی عزت نہیں ہوگی۔ کہو ہے نہیں ہے، دوست کی عزت ہے، باپ کی عزت نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے عزیزو والدین کو راضی کریں۔ اگر جنت میں جانا ہے اور یہ دعویٰ ہے یار جنت ملے گی، جنت میں پہنچنا ہے تو والدین کی خدمت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ والدین نہیں رہے، کسی کے والدین ہی نہیں رہے، اب کیا کریں؟ تو شریعت نے پھر بھی کچھ نہ کچھ کفایت رکھی ہے کہ ایسا کریں کہ جو والدین کے دوست احباب ہیں نا ان کی خدمت کرو۔ چلو سبحان اللہ، جو والدین کے دوست احباب تھے ان کی خدمت کرو، ان کا اکرام کرو۔ ایک دوسرا 3 دفعہ کل شریف پڑھو اور وہی سال ثواب دے دو، پھر بھی کچھ نہ کچھ کفایت ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ کفایت ہو جائے گی۔ کہو انشاءاللہ کریں گے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے 3 دفعہ ہر نماز میں کل شریف پڑھیں، پورے قرآن پاک کا ختم کا ثواب مل جائے گا، سمجھا؟ اور جو والدین کے دوست احباب ہیں ان کی خدمت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو رضائی اماں کی اتنی خدمت کی ہے، تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ سگی ماں کی کتنی عزت ہوگی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔